سجاد کو نکال رہی ہے، کبھی صحرا میں بچوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، کبھی جلے ہوئے خیمے سے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر جہنم میں رکھ رہی ہے، بس کبھی کبھی کہہ دیتی ہے بھیا حسین دیکھو زینب کو تمہارے بعد کیا گیارہ محرم کو کچھ دیر کے لیے موقع ملا، بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں سے لپٹ کے مصروف گریہ ہوئیں، زینب گئی حسین کے سینے کے نیچے ایک ہاتھ، کمر کے نیچے دوسرا ہاتھ، یا علی کہہ کے حسین کی لاش کو اٹھا لیا، خدا بندہ پہلے بیٹھ کی طرف بس پروردگارہ تیرے علم میں ہے کہ یہ دنیا سے پیاسا گیا، بھائی کی لاش کو چھوڑا، رخصت ہونے لگی، سید سجاد سراپا صبر کی انتہا ہے سید سجاد کی ذات، لیکن نہ معلوم کیا دیکھا کہ جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، زینب نے دیکھا اگر یہی کیفیت رہی تو روح قفس انسانی سے پرواز کر جائے گی، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا معلوم ہے کہ بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت کو بھلا دیتی ہے، نتیجہ وہی ہوا جو زینب چاہتی تھی۔ سید سجاد نے پلٹ کے دیکھا بوبی اماں یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا مجھے چھوڑو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ان لاوارثوں کو بوبی اماں وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے باپ کا لاشا یوں بے گور و کفن پڑا ہو اور وہ اتنا مجبور ہو تو اسے دفن نہ کر سکے۔ اللہ نے زینب اس کیفیت کے احساس سے زینب کی آنکھوں کو ابل پڑنا چاہیے تھا، لیکن زینب نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کے کہا سید سجاد دل چھوٹا نہ کرو، پریشان نہ ہو، مجھے نانا کا فرمان یاد ہے، یہاں میرے بھائی کا روزہ بنے گا، خلق خدا یہاں پہ آئے گی، روز زائرین آتے رہیں گے، فکر نہ کرو، آج ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ اسی طرح بے کفن نہیں پڑا رہے گا، یہ لاش دفن ہوگی۔ تسلی دی سید سجاد، اور پھر منزلوں پہ منزلیں گزرتی رہی۔ چند لمحے چند حوالے گوش گزار کر دوں کہ کوفہ شہر میں داخلہ ہوا، حکم پہنچا، پوری رات یہ قافلہ، رات کو 11 محرم کو شب کے قریب یہ قافلہ کوفہ پہنچ چکا تھا، لیکن حکم ہوا کہ ابھی شہر میں داخل نہ کیا جائے، ان کو شہر کے باہر روک لیا جائے۔ سپاہی تو شہر میں چلے گئے، زینب اور اس کے ساتھی شہر کے باہر چند سپاہیوں کے پہرے میں گرفتار بیٹھے رہے، پوری رات دروازے پہ بیٹھ کے گزاری۔ صبح ہوئی، ایک بابو ساتھ ہی نہیں، زینب کو نہ معلوم کہاں صبح کو حکم آیا کہ جلوس سجایا جائے، اور اس کے لیے حکم ہوا کہ سروں کو بلند کیا جائے نیزے۔ اب ایک ایک سر بلند کیا گیا، اور بلند کرنے کے بعد اس کو اس کے قریب لایا گیا جہاں اس کی وارث خاتون علی اکبر کا سر لیلا کے قریب، قاسم کا سر ام فروا کے قریب۔ اس مرحلے پہ ایک شخص آیا، سر حسین کو لا کے خاک پہ رکھا، زینب کی سواری کے ساتھ سر کو زمین پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد نیزہ اٹھایا، ایک مرتبہ نیزہ نیچے آیا اور زینب نے بے ساختہ اپنا سر مبارک زور سے مارا کہ ماتھے سے لہو جاری ہو گیا، لہو تو بہ رہا تھا، کہہ رہی تھی بھیا میری آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے، دیکھ لو میں رو نہیں رہی۔ سامعین گرامی، درباری ابن زیاد میں پہنچی، ابن زیاد نے چاہا کہ زینب کے اس عزم کو شکست دے دے، چنانچہ مخاطب ہوا کہ خدا نے تم کو ذلیل کر دیا۔ زینب نے کہا ذلیل کر دیا؟
ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی ذلت نہیں دیکھی. ہم اگر جیتے ہیں تو ہمیں نبوت اور امامت ملتی ہے, ہم مرتے ہیں تو ہمیں شہادت ملتی ہے. دربار میں اس جرت سے جواب دیا. ہمت تمام تر یہ وہ کوفہ ہے جہاں کبھی ان کے بابا نے حکومت کی تھی, جہاں یہ شہزادیوں کی طرح رہی تھی. آج وہاں پر دربار میں ذلیل کیا جانے کی کوشش کی جائے, لیکن زینب کے ماتھے پہ بل نہیں آیا. اتنی جرت کا مظاہرہ ہے کہ یہ خود انتہائی غیر معمولی کردار ہے کہ یہاں پر کوئی عورت ٹوٹنے نہ پائے, اس کی شخصیت بکھرنے نہ پائے. یہاں سے آگے بڑھے. اب کس کس منزل کا ذکر کروں. شام کا داخلہ کوئی معمولی منزل نہیں تھی. یزید کے دربار میں جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ قید خانے میں ایک بچی نے جب اس دنیا سے کوچ کی, شاید دنیا کی منفرد موت تھی, اس انداز سے ہوئی کہ پھوپھی جنازے کو گود میں لے کے کھڑی ہے, بھتیجا زمین میں اپنی ہتھکڑیوں سے کھڑے کیسے خبر بنی اور کیسے سکینہ دفن ہوئی. لیکن ساری بیویاں تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی. زینب نے کہا بھیا بہت مشکل منزل ہے, لیکن دیکھ لو زینب کی آنکھ میں آنسو نہیں. سامعین محترم, وہ وقت آیا کہ خبر ملی کہ رہائی کا حکم ہو گیا ہے, زینب کو مدینے جانا ہے. اب جب مدینے جانے کی بات آئی, زینب چلی ایک مرتبہ سید سجاد سے مخاطب ہوئی, قید خانے سے باہر آ چکی ہے. مخاطب ہوئی, بیٹا سید سجاد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ ہم قید خانے میں دوبارہ چلے جائیں. آئیے پھوپھی اماں, اب چونکہ اختیار بھی ہے, آزادی بھی ہے, لے کے قید خانے میں آئے. ایک مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر تھا, زینب جا کے کھڑی ہو گئی. سکینہ خدا حافظ. سکینہ مدینے جا رہے ہیں جہاں جانے سکینہ خدا حافظ. تصور ہے کہ قبر سکینہ سے آواز آئی ہوگی, ورنہ ان کی بے کسی نے پکار کے کہا ہوگا کہ اماں جائیے. سکینہ کی تو قسمت ہے کہ کربلا میں بابا چھوڑ گئے تھے. زینب نے کہا ہوگا بیٹی گھبراؤ نہیں, وہ دن دور نہیں کہ یہاں پہ تم بھی رہو گی, میں بھی قیامت تک یہی رہوں. بس ذرا ایک مرتبہ جا کے نانا کو خبر سنایا ہوں, نانا کو بتاؤں کہ ان کے دین کو ہم نے بچا لیا. زینب سکینہ کی قبر سے رخصت ہو کے روانہ ہوئی, بھائی کی قبر پہ پہنچی. وہاں پہنچ کے جا کے حسرت سے بس ایک جملہ کہا تھا, بھیا جو کام تم نے سپرد کیا تھا وہ میں نے کر دیا, پوری ذمہ داری سے کیا ہے, لیکن بھیا اتنا افسوس ہے کہ تمہاری امانت کو واپس تم سے شرمندہ ہوں کہ تمہاری امانت کو واپس نہیں لا سکتا. بھائی کی خبر کو خدا حافظ تھا. مدینے پہنچی. جب خبر عام ہوئی کہ زینب واپس آئی ہے تو حکم یہ تھا زینب کا, زینب نے چاہا کہ یوں ہی نہ مدینے میں داخل ہو جائے, باقاعدہ فرمائش کی کہ جاؤ اعلان کرو کہ زینب آ گئی ہے. کیوں؟ زینب نہیں چاہتی کہ منہ چھپا کے شہر میں داخل ہو, وہ چاہتی کہ فاتحہ شام ہے, وہ فتح کر کے آئی ہے, اس کا استقبال اس طرح سے کیا جائے جیسے فاتح کا استقبال کیا جاتا ہے. چنانچہ پورا مدینہ امڑ آیا استقبال کے لیے. ان آنے والوں میں اور بھی رہے ہوں گے, لیکن اس میں محمد حنفیہ بھی ہیں. زینب کا ایک بھائی ہے جو آیا ہے. اب سوچئے 6 بھائیوں کو کربلا میں دفن کر کے آئی, خدا حافظ کہہ کے آئی ہے. آج جو مدتوں کے بعد کوئی بھائی ملے گا, کیا دل نہیں چاہا ہوگا سارا غبار نکال دے. لیکن زینب مخاطب ہوئی, بھیا محمد ابن حنفیہ ہٹ جاؤ, ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا, ذرا نانا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. زینب قبر رسول پہ پہنچی. نانا زینب آ گئی ہے, بڑی دور کا سفر کر کے آئی ہے, بہت دنیا دیکھ کے آئی ہے. نانا کچھ تحفے لے کے آئی ہے. یہ کہہ کے اپنے چادر میں سے
ایک پیراہن نکالا، قبر رسول پہ بچھا دیا، جگہ جگہ سے کٹا ہوا پیراہن، خون کے دھبے داغ پڑے ہوئے، کہا نانا پہچانیے یہ خون حسین کا خون ہے، اور یہ جہاں جہاں سے کٹا ہوا ہے کوئی تلوار کا وار تھا، کوئی نیزے کا وار تھا، اور نانا یہ تو وہ کچھ تھا جو میں سب کے سامنے پیش کر سکتی تھی، کچھ ایسے بھی تحفے ہیں جو میں حضور کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی نگاہوں سے نانا چھپا ہوا کچھ نہیں ہے، ذرا میری پیٹھ میرے بازوؤں کو دیکھ لیں۔ آخری جملے میرے کلام کے، یہاں سے زینب چلی، اب تک صبر و وقار کا پیکر ہے زینب، آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے دیے زینب نے، اب سارے کام ختم ہو گئے، سارا معرکہ سر ہو گیا، رسول کی خدمت میں آ کے ساری تفصیل بھی پیش کر دی، اب زینب چلی، محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچی، سارا قافلہ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہونے لگا، زینب اس وقت قافلے سے الگ ہوئی، دو راستے تھے، ایک محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوتا تھا، ایک قبرستان کو جاتا تھا، زینب اس راستے پہ چلی جو قبرستان کو جاتا تھا، فضا پیچھے پیچھے چلی، وہ بیان کرتی ہے کہ کچھ دور تک زینب چلتی گئی، پھر ایسا لگا اب پیروں میں طاقت نہیں ہے، زینب ہاتھ سے پیر کو اٹھاتی آگے نکلی تھی، کچھ دور اور چلی تو اب چلنا مشکل ہو گیا، زمین پہ بیٹھ گئی اور یوں چلنا شروع کیا جیسے بچے چلتے ہیں، چار ہاتھ پیر میں چلتی ہوئی ایک قبر پہ پہنچی، خود کو گرا دیا، بس اب سارے بندھن کھل گئے، اماں